نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. بعدہ درود نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم بارک وسلم. معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں شیخ محترم کا مختصر تعارف پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں. ویسے آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. آپ کا نام شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ ہے. آپ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں مدینہ یونیورسٹی میں آپ نے تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد وہاں سے واپسی کے بعد الحمدللہ مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ بنارس میں 9 سال تک آپ خدمت انجام دیے. پھر اس کے بعد مہاراشٹرا کا مشہور و معروف ادارہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں، آپ وہاں پر بھی 9 سال خدمت انجام دیے. پھر اس کے بعد ہندوستان کا بہت ہی مشہور و معروف ادارہ جامعہ دارالسلام عمر آباد مادر علمی میں 11 سال تک آپ نے خدمت انجام دیا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہندوستان کے 3 بڑے بڑے اداروں میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے خدمت لیا. اس کے بعد اب فی الحال آپ صوبائی جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈیچیری کے آپ امیر ہیں. آپ کے خطبات جمعہ چنئی اور اطراف و اکناف ملک کے ہر ریاست میں آپ کے دروس خطابات ہوتے رہتے ہیں. اور سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ شیخ محترم مرکز امام ابن سیرین میسور کے نگران اعلیٰ ہیں. آپ کی رہنمائی ہی میں یہ مرکز قائم ہوا اور آپ کی حوصلہ افزائی سے الحمدللہ اب تک یہ مرکز کام کرتا ہوا آ رہا ہے. تو میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے شیخ محترم جو فی الحال تمل ناڈو کے وانمباڑی میں مقیم ہیں اور ہماری اس چھوٹی سی دعوت پر آپ نے لبیک کہتے ہوئے آپ نے میسور تک کا سفر کیا ہے. ہم آپ کے صحت، آپ کے علم اور آپ کے عمل کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان تمام میں آپ کو برکت عطا فرمائے. آمین. اب بلا تاخیر میں فضیلت الشیخ استاذ الاساتذہ شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں ہمارے لیے چند نصیحت آموز باتوں کو پیش فرمائیں. فلیتفضل مشکورا. الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. محترم بزرگوں، بھائیوں، پیارے بچوں اور میری اسلامی بہنوں، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنا کر پیدا کیا. ہم نے اللہ سے دعا نہیں کی کہ اللہ ہم کو مسلمان بنا کر پیدا کر. اللہ کی مہربانی سے ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو صراط مستقیم کی توفیق نصیب فرمائی اور توحید کی دولت سے ہم کو مالا مال کیا اور سنت کی نعمتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت کچھ دیا. اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم یا حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک 1,24,000 نبیوں کو رسولوں کو بھیجا. 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. ہمارے آخری نبی اللہ نے جن کو بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ اپنا جتنا انعام کرنا چاہتا تھا سب ہم پر کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اب قیامت تک کسی دین کی ضرورت نہیں ہے. جو دین ہمارے پاس ہے اسی پر عمل ہوگا قیامت تک. اور اللہ نے کہا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں تم کو جتنا انعام دینا چاہتا تھا سب تم کو دے دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین ہم نے منظور کر لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. خاتم الانبیاء آپ کو کہتے ہیں. نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا. اب قیامت تو کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت تک تقریباً 30 جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. بہت سے پیدا ہوئے لیکن جن کی ذرا سا شہرت ہوئی وہ 3 کے قریب تھے، 30 کے قریب تھے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کیا. اسود عنسی ایک آدمی تھا، اس نے بھی دعویٰ کیا. اور اسی طرح ایک عورت نے بھی، سجا بنت خویلد نے بھی دعویٰ کیا کہ میں نبی عورت کے لیے عورت میں نبی بنا کر بھیجی گئی ہوں. سب کو بہرحال قتل کر دیا گیا. کچھ لوگ توبہ کر کے پھر اسلام میں داخل ہو گئے. اس کے علاوہ بھی ہمیشہ پیدا ہوتے رہے. پنجاب میں جب انڈیا پاکستان تقسیم نہیں ہوا، ایک آدمی تھا، اس کو کہتے ہیں غلام احمد قادیانی. اس نے بھی کہا کہ میں نبی ہوں، میں ہی آخری نبی ہوں. اس نے کہا دیکھو اللہ نے کیا کہا، احمد کہا، میں احمد ہوں. ہمارے نبی کا نام محمد بھی ہے
احمد بھی ہے، لیکن اس نے کہا یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں ہوں، قرآن میں میری پیشن گوئی ہے، حالانکہ نالائق احمد نہیں تھا، غلام احمد تھا، اپنے نام کو آدھا چھپا کے بتا میں نبی ہوں، ایسے بولا۔ بہرحال اس نے بھی اپنے انجام کو پہنچا وہ بھی، اور وہ بھی ذلت کی موت مرا، بیت الخلاء میں مرا، بیت الخلاء میں مرا۔ اسی لیے ہمارے کچھ علماء نے کہا اللہ کے رسول تو فرمائے نبی جہاں مرتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو بھی بیت الخلاء میں دفن کرنا چاہیے، اس لیے کہ بیت الخلاء میں مرا نا وہ۔ ایسا تھا، آج بھی اس کے خلیفے ہیں، دنیا بھر میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہتے ہیں، پاکستان میں زیادہ ہیں، لندن میں ہیں، اور اسی طرح انڈیا میں بھی بہت سارے لوگ قادیانی ہیں، جھوٹے نبی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی، یہ 1,24,000 نبیوں میں 5 نبی بہت سے بلند درجہ والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی، ان کو کہتے ہیں اولو العزم من الرسل، بہت ہی زبردست انبیاء جن کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن دعوت کا کام چھوڑے نہیں، دعوت میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں پہنچ گئے وہ اولو العزم من الرسل۔ تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب جتنے انبیاء کرام آئے وہ سب اپنی بستی کے لیے بھیجے جاتے تھے، دوسری دنیا کے لیے نہیں۔ سمجھیں، میسور ایک بستی ہے، یہاں کے لیے ایک نبی آتے تھے، بنگلور ایک بستی ہے، وہاں کے لیے ایک نبی آتے تھے، ہر بستی کے لیے ایک نبی۔ یہ 1,24,000 انبیاء بولے تو کیسے ہوتا؟ ہر جگہ کے لیے ایک نبی آتے تھے۔ ہمارے نبی ساری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے۔ عیسائی ہیں، وہ جو ہے ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو لہٰذا دعوت و تبلیغ کرنے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں خاتم الانبیاء ہوں، خاتم الرسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء لم یورثوہم درہما ولا دینارا ولکن ورثوہم العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ دیکھو، انبیاء کے وارث ہیں علماء، علماء جو وراثت دیا ان کو پیسے کی نہیں، چاندی کی نہیں، سونے کی نہیں، علم دے کر گئے، اور جو بھی ان کے طریقے پر چل کر دعوت و تبلیغ کرے گا وہ بہترین آدمی ہو جائے گا، اس نے اپنا پورا حصہ پورا کر لیا۔ تو آج علماء کی ذمہ داری ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا۔ یہ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے کچھ لوگوں کو دعوت کا کام کرنا چاہیے، دعوت کا کام کرنا چاہیے، یہی لوگ بہترین ہوں گے۔ دعوت کا کام کیا کرنا ہے؟ نیکی کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، توحید کو پھیلانا ہے، سنت کو پھیلانا ہے، شرک اور بدعت کو مٹانا ہے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، جبھی ان کو کامیابی ملے گی۔ تو علماء کی ایک جماعت ہونا چاہیے، اور اللہ نے اسی میں سورہ آل عمران کے کہا، آل عمران کے اندر کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ نے تم کو بھیجا ہے، پیدا کیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اچھی باتوں کا حکم دینے کے لیے،
برائی سے روکنے کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے، اور تمہارا ایمان اللہ پر مضبوط ہونا چاہیے۔ لہٰذا علماء دعوت کا کام کریں گے۔ جو علماء نہیں ہیں دعوت کا کام کرنے والوں کی مدد کریں گے۔ کیسی مدد کریں گے؟ مدد کئی طرح کی ہوتی ہے۔ علماء اگر فرض کیجئے آپ کی مسجد میں پروگرام رکھنا چاہتے ہیں، خوش آمدید کرنا چاہیے۔ وہ دیکھو ہماری ذمہ داری تھی، ماشاء اللہ مرکز ابن سیرین کے لوگ یہاں آ کر پروگرام چلاتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ ان کی مدد ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ان کا ساتھ دینا، عالم صاحب آتے ہیں، آنا چاہیے بہت سارے لوگوں کو، کاروبار چھوڑنا چاہیے، دین کے لیے وقت دینا چاہیے۔ کاروبار تو ہمیشہ ہی چلتے رہتا ہے، دعوت و تبلیغ کے بیانات کبھی کبھی ہوتے اور آدھے پونے گھنٹے کے لیے ہوتے، 1 گھنٹے کے لیے ہوتے، بس اس کے بعد ختم۔ اگر اتنا بھی وقت اللہ کے لیے نہیں دیے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ آنا چاہیے، محلے کے سارے لوگوں کو آنا چاہیے، خواتین کو آنا چاہیے، مردوں کو آنا چاہیے، بچوں کو آنا چاہیے، انگریزی پڑھے ہوئے لوگوں کو آنا چاہیے، 5 وقت نماز پڑھتے ان کو بھی آنا چاہیے، جو جمعے کی نماز ان کو بھی آنا چاہیے، تاکہ بیان سے فائدہ ہو۔ تو یہ ذمہ داری ہے ان کا ساتھ دینا۔ اگر منع کریں گے نہیں ہماری مسجد میں نہیں ہو سکتا پروگرام، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابہا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرتا ہے؟ نہیں یہاں بعض بیان وغیرہ نہیں، ہم لوگ کر لیتے، تم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، بڑا ظالم ہے یہ۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، مسجد کو ویران کر دیا، ارے کچھ بھی نہیں جی، اور نماز پڑھتے بس، بیان بھی نہیں، خطاب بھی نہیں، واعظ بھی نہیں، نصیحت بھی نہیں، تو مسجد ویران ہو جاتی ہے۔ 500 آدمی نماز پڑھنے آتے تھے، بیان وغیرہ کا سلسلہ ختم ہوا، 400 ہو گئے، 300 ہو گئے، 200 ہو گئے، 100 ہو گئے، 50 ہو گئے، 20 ہو گئے، ایسے ہوتا ہے۔ لہذا تعاون کرنا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے ایک دوسرے کا، وہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا۔ میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مردوں کے دوست ہوتے ہیں، ان کے متعاون ہوتے ہیں، مسلمان عورتوں کے متعاون ہوتی ہیں، اور ان کو نیکی کی بات بتانے والی ہوتی ہیں۔ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 کے اندر بتایا، اور اس کے اندر خاص بات بتائی وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اللہ جو بھی بولا اس پر ایمان لاتے ہیں، جم کر رہتے ہیں، مصیبتیں پریشانیاں جو بھی آتی ہیں اس کو برداشت کرتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام کو کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں ہوئیں، مکے کے قریش کے لوگ کتنی تکلیف ان کو پہنچائے، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، کتنے لوگوں کو جی کیسی تکلیف پہنچائی گئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے رسی میں باندھ کے کھینچتے، ان کے پیٹھ سے سب خون نکلتا، لیکن کہتے تھے وہ کافر تم چھوڑ دو محمد کا دین، ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ کہتے تھے احد احد احد، اللہ ہی کو مانتا ہوں، اللہ ایک ہی ہے، بت ہمارا کچھ نہیں کر سکتے،
اتنی سب برداشتیں تکلیفیں برداشت کیے. اللہ کا حکم ہے کہ تم کو جم کر رہنا چاہیے. وہ یطیعون اللہ و رسولہ. اسی طرح ہم نے بعد کے زمانے میں بھی دیکھا مسلمان جہاد میں جاتے تھے، کتنی ان کو تکلیفیں پریشانیاں ہوتی تھیں، سب برداشت کرتے تھے. گھروں سے 3 مہینہ باہر رہتے تھے جہاد کے لیے، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے ہر جگہ جاتے تھے، سفر کرتے تھے. اس زمانے میں سفر عام طور پر اونٹوں پر ہوتا تھا، اونٹ پر بیٹھ کر جاتے تھے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. بہت سارے ایسے کرتے تھے. ہر آدمی داعی ہوتا تھا، ہر مسلمان سمجھانے والا بتانے والا ہوتا تھا. اتنی انہوں نے مشقت بیان کر دی. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ. ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. تو میں کہہ رہا تھا علماء دعوت و تبلیغ کریں گے، تقریر کریں گے، لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں گے، کتاب و سنت کی باتوں کو سمجھائیں گے. اگر آپ نہیں کر سکے تو علماء کا ساتھ دیجیے، علماء کے بیان کا انتظام کیجیے. علماء آتے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ کے ان کے بیان میں شریک ہو جائیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ علماء آتے ہیں دور دراز سے اور یہاں کے جو علماء ہیں دعوت دے کے بلاتے، دور دور سے آتے کچھ نہیں، کوئی نہیں. تو علماء کو بھی تو تقریر کرنے والے مایوسی ہوتی ہے. کیا بھئی اتنی بڑی مسجد ہے، اس میں تو 1000 آدمی نماز پڑھیں گے، لیکن تقریر میں دیکھیں تو وہی 40-45 آدمی رہتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دین سے دلچسپی نہیں ہے، کاروبار سے دلچسپی ہے. ایسے سمجھیں گے. اللہ نے سورۃ توبہ کے اندر فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ. دیکھو اگر تمہارے باپ دادا تم کو زیادہ پسند ہیں، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بیٹے بیٹیاں یہ تم کو زیادہ پسند ہیں. اور کہا اللہ نے وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی بندو تم کو زیادہ پسند ہیں. وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہارے شوہر تمہاری بیویاں تم کو زیادہ پسند ہیں. وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے خاندان زیادہ پسند ہیں. ارے نہیں بھائی، ہمارے ماموں کے بیٹی کی شادی ہے، بیان میں کیسا بیٹھتے ہیں؟ شادی جانا نا، وہاں جا کر بریانی کھانا ہے اور آنے والے مہمانوں کی خدمت کرنا ہے. دنیا دار بریانی پسند ہے، اللہ اللہ کے رسول کی باتیں پسند نہیں ہے. ارے نہیں جی بیپار جی، دکان کھولنا، آج 5000 کا بیپار ہونا خالی 3000 کا ہوا ہے، یہاں بیٹھے تو 2000 نقصان ہو جاتا، جا کے دکان کھولنا ہے. یہ دنیا دار لوگ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، جو تمہارا مال ہے کما کر رکھے ہیں، اس میں گھاٹا نہیں ہونا، روز بڑھتے جانا. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، بیپار دین میں لگے تو بیپار کیا بھی ہوتا نہیں جی. وہ مولوی صاحبہ نماز پڑھتے، ان کو کیا بھی کام نہیں، ہم کو بیپار کرنا ہے، دکان کھولنا ہے، سویرے دکان کھولنا ہے، فجر کی اذان ہوئی تو دکان کھول دینا ہے، فجر کی اذان ہو تو انہوں سب نہائیں گے نماز پڑھیں گے، مجھے تو بیپار کرنا ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، بہترین بنگلے بنا لیے، گھر بنا لیے، اے سی لگا لیے، بہترین پلنگ لگا لیے، خوب نیند آتی ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے بنگلے تمہارے گھر تم کو پسند ہیں، کن چیزوں سے زیادہ پسند ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں جہاد کرنے سے. احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ سب تم کو پسند ہے. جہاد، اب تو جہاد کہاں ہے ہمارے ہاں؟ نماز ہی سمجھو ایک جہاد ہے، اسلام کی باتوں پر عمل کرنا سمجھو یہ ایک طرح کا جہاد ہے. یہ بھی نہیں کریں گے فتربصوا، انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسقوں کی اللہ مدد نہیں کرتا. یہ اتنی سخت وارننگ ہے. 8 چیزیں اللہ نے بیان کی.
یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے 8 چیزیں پسند ہیں، خبردار آئے گا اللہ کا عذاب تم پر۔ آج مسلمانوں کا وہی حال ہے، کتنے ذلیل ہیں، کتنے خوار ہیں، اس ملک میں بھی دوسری جگہ میں بھی کتنے ہیں جی مسلمان، بہت مسلمان ہیں، ہر 5 آدمی سے 2 آدمی مسلمان ہیں دنیا میں، اتنے مسلمان ہیں جی، 1 ارب 30 کروڑ مسلمان ہیں دنیا کے اندر، باقی عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، پارسی ہیں، بدھسٹ ہیں، چینی ہیں، فلاں ہیں، اتنے بڑے اتنے ہیں، اور اللہ نے ان کو کتنی دولت دی ہے، پیٹرول کی دولت دی، فلاں کی دولت دی، کتنی دولت دی ہے۔ یہ پیٹرول کی دولت اتنی بڑی دولت ہے، اس کو کہتے ہیں کالا سونا، کالا سونا کہتے ہیں اس کو، وہ ایک سونا ہے جی۔ اگر بند کر دیں پیٹرول، دنیا میں نہ کار چلے گی، نہ جو ہے بس چلے گی، کچھ نہیں چلے گا نا، ڈیزل ہو پیٹرول ہو۔ اتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے، کتنے ممالک کو دی ہے۔ صرف سعودیہ میں تیل نہیں نکلتا، سعودیہ میں نکلتا، قطر میں نکلتا، اور کتنے ملکوں میں نکلتا، انڈونیشیا میں بھی تیل نکلتا، بہت ساری جگہ، لیکن کیا عزت ہے ہماری؟ کچھ بھی عزت نہیں، کچھ بھی عزت نہیں۔ وہ لوگ پیٹرول نہیں خریدیں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے، وہ جو ہے ملک قرض دار ہو جائے گا۔ کیوں؟ اسی ذلت ہے، دین پر نہیں چلتے، دین کی پابندی نہیں کرتے، ایسی ذلت آئے گی۔ اللہ نے ہم کو بتا دیا پہلے ہی کہ تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم پر ذلت آئے گی اور تم جو ہے ذلیل بن کر زندگی گزارو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کو جاتے تھے، صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ غزوے میں جاتے تھے۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے تھے، ٹکڑی بھیجتے تھے، 200-300 کی بھیجتے تھے، اس کو سریہ کہتے تھے۔ کتنی لڑائیاں ہوئی، اللہ کے رسول بنفس نفیس تقریباً 27 لڑائیوں میں شریک تھے، 56-55 اگر پورے لڑائی ہوئے کافروں کے ساتھ، اللہ کے رسول بنفس نفیس شریک ہوئے اس میں۔ باقی صحابہ کرام جہاد کو جاتے تھے، ان کو بھی بیوی بچے سب پیارے تھے۔ یہ ہوا کہ صاحب جتنے اطراف کے ممالک تھے وہ سب فتح ہو گئے۔ اب اس کے بعد کوئی زمین ان کو نظر نہیں آئی۔ اب انہوں نے کہا بھائی جہاد چھوڑ دیں، اب کہاں جائیں گے جہاد کے لیے، زمین تو نہیں ہے، کاروبار کریں گے، کھجور کے باغ ہیں، انگور کے باغ ہیں، وہ سب لگائیں گے۔ یہ انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا، خبردار یہ کام اگر کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ ذلت آئے گی اور تم ذلیل بن کے رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبايعتم بالعینۃ، اگر تم نے کاروبار سود کی طرح شروع کر دیا۔ یہ عینہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک آدمی کو ضرورت ہے 100 روپے کی، آپ ایک دکان والے ہیں، آپ سے آ کر اس نے کہا 100 روپیہ دو، 1 مہینے کے بعد میں واپس دیتا ہوں، ہے 100 روپیہ؟ وہ کہتا ہے نہیں جی میرے پاس نہیں ہے نا جی، یہ کام کرو میری دکان میں کیا تبھی تمہیں 100 روپے کی چیز اٹھا لو، کہتے بھی جا کے بیچ کے 100 روپے اور رکھو اور اس کا 100 روپے لا کے دے دو۔ اب یہ دیکھا ایک بالٹی تھی 100 روپے کی، اٹھا لیا، یہ میں لے لیتا ہوں، اس میں لکھے نا 100 روپیہ، میں اٹھا لیتا، اچھا جی۔ پھر اس کا کہے گا کہاں جا کے بیچتے جی، کہاں جا کے بیچتے، تکلیف ہوگی نا، ایسا کرو یہ مجھے ہی دے دو 90 روپے میں، سود ہو گیا۔ دیکھیے ابھی 100 روپے میں لیا، 90 روپے میں مانگتا ہے، اس کو بولتے ہیں عینہ کی بے کہتے ہیں۔ وہ اخذتم اذناب البقر، اور تمہیں کھیتی باڑی کے کاموں میں لگ جاؤ گے، جہاد چھوڑ دو گے اللہ کے راستے میں اور کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، تم کو ذلیل بنا کے رکھے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ تم دین کی طرف واپس آؤ گے
تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ذلت ختم کرے گا۔ آج وہی حال ہمارا ہے، دنیا پسند ہے، دنیا داری پسند ہے، گھر پسند ہیں، کوٹھیاں پسند ہیں، کاریں پسند ہیں، یہی سب پسند ہے۔ دین برائے نام جمعے کو نماز پڑھ لیے اور سمجھ گئے کہ بہت بڑا کام کر دیے، اللہ پر بڑا احسان کر دیا، نعوذ باللہ۔ ایسے جب مسلمانوں کی حالت ہو گئی تو اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھا ہے۔ کب ہماری ذلت دور ہوگی؟ ہم نماز کے پابند، دین کے پابند، معاملات جو اسلامی ہیں اس کے پابند ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو وہی عزت دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جن کو زمین میں سلطنت عطا کی ہے وہ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ دین حکومت ملنے کے بعد، پاور ملنے کے بعد آپ پروانی جی کبھی کبھی نماز پڑھ لیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، پابندی کرنا پڑے گا۔ سورہ حج کے اندر اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو مسلمانوں کی ذلت ہے، ذلیل ہے مسلمان۔ اب یہ کب دور ہوگی ہماری ذلت؟ جب کہ دین کی طرف ہم رجوع ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے درگاہ پرستی کو، شرک کو، بدعت کو، کتاب و سنت کے پابند ہو جائیں گے، توحید کو مضبوطی سے پکڑیں گے، مسجدوں کی حفاظت کریں گے، مسجدوں کے عبادت کی جگہ بنائیں گے، درگاہوں کو چھوڑیں گے، درگاہوں میں جا کے سجدہ کرنے سے، وہاں منت ماننے سے، وہاں دعا کرنے سے توبہ کریں گے۔ توحید جب عام ہو جائے گی پھر اللہ کی مدد آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو عزت دیں گے۔ تو اس طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو مومن مرد، مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مان کر چلتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، ہتھیار سے بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے اور کسی چیز سے کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی مہربانی ہی سے ہم کو کامیابی ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، دیکھو تم کو جو اللہ تعالیٰ، تم تھوڑے رہتے، کتنے رہتے کافر، کتنے رہتے عیسائی، اللہ نے تم کو ان پر غلبہ دیا، یہ اس لیے کہ تم توحید اسلام کو مانتے ہو۔ توحید کو تم زیادہ ہو جاؤ گے تو کیا اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ نہیں، تھوڑے بھی رہو، پکے مسلمان رہو تو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب علماء تو دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے سارے لوگ۔ ساتھ کیسے دیں گے وہ بھی میں نے بتایا کہ صاحب کبھی کبھی علماء کے بیان ہوتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، آ کر تقریر کرتے ہیں، برائے نام چند لوگ تقریر میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد سب لوگ نماز پڑھے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ کر کے دکانوں کو، کاروبار کو چلے جاتے ہیں، کھانے چلے جاتے ہیں اور سب گھر میں آرام کرنے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سب بڑی مصیبت ہے۔ تو مومنوں کی یہ صفات ہیں۔ اب ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم جو توحید والے ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، توحید کی تعلیم ہے، ہمارے میں خود بھی ذرا کچھ وقت غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، کچھ غلط خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ عالم نہیں ہوتے اور علماء کی بات پر عمل بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کون ہے عالم؟ پورے انڈیا میں عالم ہی نہیں ہیں۔ ماشاء اللہ، عالم پورے انڈیا میں کوئی نہیں ہے، دین چل رہا ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، وہ تقریر کرتے کیا؟ 5 منٹ تقریر کرو، مجھے کیا ابھی بولنے آتا نہیں؟ ارے ابھی بولے دنیا میں کوئی عالم نے انڈیا میں 5 منٹ تقریر نہیں کر سکتے،
اتنے بڑے عالم ہیں کیا آپ؟ نعوذ باللہ. ایسے کچھ نوجوان پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ مسئلے لے لیتے ہیں، اس مسئلے کو لے کر کہتے ہیں سب یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. کیسے یہ سب رکھتے ہیں؟ جیسے کبھی بیان ہوتا ہے، اس کو جو ہے آڈیو ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں. کہا ارے فوٹو حرام ہے اسلام میں، کیسے فوٹو لیتے ہیں، کیسے بیان رکھتے ہیں، جائز نہیں ہے نا. یہ اس طرح کے فتوے دے کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایسے لوگ جو ہے علم نہیں ہے، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو. ایسے نوجوان اچھے ہیں، توحید میں ہیں، بہترین ہیں، نماز کے پابند ہیں، لیکن علماء کی تنقیص کرتے ہیں، علماء کو کی قدر نہیں کرتے ہیں. تلاش کرتے ہیں سعودیہ میں بھی، قطر میں بھی، امریکہ میں بھی علماء کو. تو یہاں کون ہیں؟ یہاں اتنے مدرسے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو تعلیم تو دیتے ہیں نا. تو ان کے پاس رہو. اور اگر تم سے کہہ دیا جائے بھئی اس مرتبہ جمعے کا خطبہ دے دیجئے، آئیں گے نہیں جمعے کو، کسی اور جگہ جا کے جمعہ پڑھ لیں گے، نہیں تو گھر میں بیٹھ جائیں گے. تقریر کرنا 20 منٹ 25 منٹ تقریر کرنا، کیا بولنا. اور یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ علماء کوئی نہیں ہے انڈیا میں. ایسے رہتا ہے. ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا ایک نائی، وہ بال کاٹنے والا، شیونگ کرنے والا، یہ بادشاہ تھوڑی دیر ایسی نیند کی طرح ہے، اور اس کے بعد جاگے، کہا بناؤ جی. سب بنا دیا. ارے اتنی جلدی بنا دیے؟ تھوڑی دیر نیند آئی، بن گیا. بہت خوش ہوا. کہا وزیر کو بلا کر اس کو سرٹیفکیٹ دو، یہ اس ملک کا سب سے بہترین حجام، سرٹیفکیٹ دو، تم دکان میں لگاؤ جی. وہ بولا حجام حضور یہ سرٹیفکیٹ آپ مت دیجیے. کیوں؟ کہا کہ تم کو حجامت کے آداب معلوم کیا؟ شیونگ کیسے کرنا، بال کیسے کٹنا، قینچی کیسے پکڑنا، اور کنگھی کیسے معلوم کیا تھا آپ کو؟ معلوم نہیں ہے تو فتویٰ دیں گے آپ کے سرٹیفکیٹ کی کیا ویلیو ہوگی؟ لوگ دکان میں پوچھیں گے ارے یہ بادشاہ کو حجامت کرنے کا طریقہ معلوم کیا؟ سرٹیفکیٹ دیا ہے نا. اسی طرح کا یہ مسئلہ ہے، ان کو نہیں معلوم لیکن سرٹیفکیٹ دیتے کہ فلاں عالم کی بات غلط ہے، فلاں عالم کی بات غلط ہے. ایسے ہوتا ہے. اچھے لوگ ہیں، شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان ان کو گمراہ کر دیتا ہے. تمہاری نیکیاں برباد کرنا جی، اس لیے شیطان آ کے ان کو ان باتوں کی گمراہی اس میں لگ جاؤ تاکہ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں، تاکہ تم قیامت کے دن ہم بھی تم بھی دوست بن کے جہنم میں جائیں گے. ایسا ہوتا ہے. توحید والے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. ایسا کتنے واقعات ہوتے ہیں. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود بھی بعض لوگ مغرور ہو جاتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں عالم، وہ لوگ کون بھی عالم نہیں، ایسے سب بھی ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ نوجوان ہمارے بہک جاتے ہیں، بیان میں بھی نہیں آئیں گے. وہ کیا مولوی صاحب کیا، وہ عالم کیا، ان کا بیان سننا کیا. ایسے بھی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی خرابی ہے. اور بعض مساجد والے بھئی ہم لوگ مرکز ابن سیرین والے آپ کے یہاں پروگرام نہیں، ہمارے یہاں پروگرام رکھنے کی ضرورت نہیں. یہاں رکھیں گے پروگرام، عورتوں کا فساد پیدا ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا، خرابی پیدا ہوگی، لوگ سب اعتراض کریں گے، ہم پروگرام کو اجازت نہیں دیں گے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں. وہ تو اللہ کا گھر ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اللہ کے گھر میں کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو بتایا ہے. ان کی اجازت ہو تو بھی، نہیں ہو تو بھی، لیکن چونکہ ان کے پاس ذرا پاور ہوتا ہے، لائٹ آف کر دیں گے، مائک آف کر دیں گے، فلاں کر دیں گے تاکہ پروگرام نہ کر سکیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے عذاب آئیں گے ایسے اگر کریں گے تو بہرحال علماء تقریر کریں گے، عوام ان کا ساتھ دیں گے، عوام ان کا ساتھ دیں گے. کسی بھی طرح کی مدد ہو سب کریں گے. کرسیاں بچھانا ہے، دری بچھانا ہے، وہ پنڈال ڈالنا ہے،
माइक का इंतज़ाम करना है, आए हुए लोगों को पानी पिलाना है, जलसे बड़े जलसे होते ना, खाना खिलाना है। कितनी मेहनत करते जी, बहुत मेहनत करते साहब, दीन की खिदमत है ये सब। अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में था, वहाँ कुरान के हिफ्ज़ का कंपटीशन था, मुसाबका था, 21वां मुसाबका। 21 साल से मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद इसको अंजाम देती है। जो लोग पूरा कुरान याद करें उनका मुसाबका। 100 आदमी रहते हैं, 20 उस्ताद थे, इम्तिहान लेना, नंबर देना। वो 20 आदमी में फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आए, फिर उसके बाद 20 पारे कौन याद करे, उनके वास्ते असातिज़ा 20 उस्ताद तकरीबन एक दिन में 16 घंटे इम्तिहान लेते थे। नमाज पढ़े, खाना खाए, पेशाब पाखाना को गए, इम्तिहान शुरू। रात के 11-12 बजे तक भी चलता था। ऐसे था 15 पारे, 10 पारे, 5 पारे, कॉलेज के रहें, स्कूल के रहें, मदरसे के रहें, कहीं के रहें। 700 बच्चे आए जी, 700 बच्चे आए। उनको खाना खिलाना, 700 बच्चों को ठहराना, 700 बच्चों को ठहराना। बड़ा कॉम्प्लेक्स है हमारा वहाँ दिल्ली के अंदर। वहाँ ठहराए, खिलाए, पिलाए, फीस क्या भी नहीं, 1 पैसा किसी से लिए नहीं, इनामात दिए। 30 पारा जो याद करके फर्स्ट आए 25,000 रुपया इनाम दिए, और उसके बाद उनको ये घड़ी दिए, और उसके बाद सर्टिफिकेट दिए, और बोले हो सका तो आपको उम्रा भी कराएंगे। इतना दिए जी। कितने लोगों को दिए, बहुत लोगों को दिए। 100 मदरसे के बच्चे आए थे, मदरसे के, स्कूल के, कॉलेज के 100 बच्चे। उसी तरह तफसीर का भी प्रोग्राम रखे थे, इस सूरे की तफसीर, फलां किताब रेफ़र करो, उसमें जैसा है वैसी तफसीर करो। वो भी आए थे, उनको भी इनामात दिए गए। कितना हुआ जी, मदद करते नेकी के कामों में। वो अगर बोलते कितने लोग खिलाना, क्या कहाँ है जी, हमारे पास पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं खिलाएंगे, नहीं जी। ये कुरान याद करने वालों की एक हिम्मत अफजाई है कि उनको जो इस तरह बुला के मुसाबका रखते हैं। ये कौन करते हैं? इतने लोगों को खाना खिलाना। कुछ मेहमान खुसूसी भी रहते, कुछ बड़े लोग भी रहते, उनके लिए खिलाना, तलबा के लिए खिलाना। तालिबात नहीं थी, बच्चियां नहीं थी, सारे बच्चे ही बच्चे थे, उनको खिलाना जी। खाना कम पड़ गया, फ़ौरन पकाना। कितना हुआ जी, खिदमत करते। तो आवाम जो है खिदमत करेंगे, बयान रखना है या किसी की तकरीर रखनी है, उलमा के बयान को वो रखेंगे, रख कर जो है इसका इंतज़ाम करेंगे। जब भी चल कर ये होगा, वल्मुमिनून वल्मुमिनातु औलियाउ बादुम औलियाउ बाद। मोमिन मर्द, मोमिन औरतें एक दूसरे की मदद करने वाली होती हैं। औरतों को खाना खिलाना है, उसके लिए एक अलग सेक्शन होगा। जैसे अभी बेंगलुरु में है ना प्रोग्राम, औरतों का भी इंतज़ाम है, वहाँ खाना वाना भी खिलाएंगे। औरतों को खिलाएंगे, मर्दों को मर्द खिलाएंगे। ये सब क्या है, दीन को फैलाते रहेंगे, दीन को आम करते रहेंगे। अब हम लोग बैठ गए, अरे ये बच्चे क्या भाई हमको ऐसा बोलते, इंडिया में कोई भी आलिम नहीं है, चलो जी हम भी कुछ भी नहीं करते। कौन रहेगा जी आलिम? मदरसे बंद कर देंगे, तलबा नहीं रहेंगे, उलमा नहीं रहेंगे। जनाजा पढ़ाना होगा तो कहेंगे तुम पढ़ाओ जी, तुम पढ़ाओ। नहीं जी मुझे आता नहीं जी, नहीं जी मुझे नहीं आता। अब इनको बोलेंगे भी तुम पढ़ाओ, नहीं मुझे भी नहीं आता। बग़ैर नमाज के ले जाके गड्ढे में दफन कर देंगे। वो नौबत आएगी। इसलिए दावत व तबलीग, तकरीर हमेशा जारी रहते रहना चाहिए। जुमे को तो बयान होता ही है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम करने पड़ते हैं। महीने को एक बार, 2 महीने को एक बार, 3 महीने को एक बार बड़ा जलसा रख के सारे लोगों को जमा करके करते हैं। जुमे के दिन क्या करते हैं लोग? आखिर में आते, पहले भागते। इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, दूसरा सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, एक पाँव उनका ऊपर रहता, वो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह फ़ौरन भाग जाएंगे। अरे दुकान खोलना है जी, व्यापार में कितना नुकसान होता।
ایسے لوگ پیدا ہو جاتے. لہذا علم کے لیے، تقریر کے لیے، پروگرام کے لیے یہ ایک دوسرے تعاون کریں گے، دین باقی رہے گا، ورنہ تو دین ختم ہو جائے گا. علماء کی قدر نہیں ہوتی ہے، علماء کو کوئی پوچھتے بھی نہیں ہیں، کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. اگر کہیں صاحب آپ کی بیٹی کا رشتہ ہمارے بیٹے کے ساتھ ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا نا. آپ کیا کرتے؟ میں امام ہوتی، امام کی مؤذن کی، ہماری بیٹی کو نہیں دیتے. ارے علماء کی قدر نہیں کریں گے جی. ایک آدمی تھے مدینے کے بہت بڑے عالم، ان کا نام تھا سعید ابن مسیب. ان کی بیٹی تھی، وہ اس زمانے میں مکے مدینے کے 7 بڑے علماء میں سے سعید بن مسیب تھے. صحابی نہیں تھے، تابعی تھے. ان کی ایک بیٹی تھی، وہ جو ہے خلیفے تھے سلیمان بن عبد الملک. ان کی دل میں ایک مرتبہ بات آئی، اللہ نے مجھے محل دیا ہے، پیسہ دیا ہے، دولت دیا ہے، ایک بہو اگر مجھے مل جائے دیندار تو میرے گھر کو سنوار دے گی، نماز روزہ تلاوت، کتنا اچھا ہوگا جی. اس کے دل میں بات آتے ہی اپنے لوگوں سے بولا، دیکھو سعید ابن مسیب مدینے میں رہتے ہیں، ان کی ایک بیٹی ہے، جا کے ان سے بولو کہ بادشاہ جو ہے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگتے ہیں آپ کی بیٹی سے، اور وہ منظور ہو گیا رشتہ، تم کیا بولتے ہو انعام دینے تیار ہو. گئے جی، کئی لوگ تیار ہوئے لیکن ہمت کسی کی نہیں ہوئی. سب ڈرتے تھے سعید ابن مسیب سے. وہ کوئی مالدار آدمی نہیں تھے، عالم تھے. ایک آدمی ہمت کر کے گیا، اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے کیا. جا کے ان کے درس میں بیٹھے. 1 دن 2 دن بیٹھے. جب سب چلے گئے تو بولے خلیفہ آپ کو سلام بولے ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. ان کی بڑی خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی ان کے محل کو آ جائے، ان کے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے ہو جائے. کہا رے میری بیٹی محل کو جائے گی، وہاں جا کر گمراہ ہو جائے گی، عیش و آرام میں رہے گی، ہرگز نہیں ہو سکتا، میں نہیں دوں گا، جا کے کہہ دو اس کو. یہ آدمی پریشان ہوئے، لیکن انعام کا خیال آتا تھا، ارے بڑا انعام ملنے والا ہے. پھر 2 دن کے بعد پھر وہی جا کر بولے نہیں میری بیٹی نہیں جائے گی وہاں، میری بیٹی دیندار ہے، وہاں جا کر گمراہ ہو جائے گی، وہ جگہ عیش و آرام کی زندگی نہیں گزارے گی. 3 مرتبہ کوشش کیے، نہیں کوئی نہیں دیے. جا کر بول دو میری بیٹی تمہارے گھر کو نہیں آئے گی، تمہاری بہو نہیں بنے گی. جا کے بول دیے. کیا کرتے؟ درس دیتے تھے. اس کے بعد ان کے شاگرد جو بیٹھتے تھے نا، ان میں سے ایک آدمی بھی تھے غریب بیچارے، ان کے شاگرد درس کو 3 دن نہیں آئے. پوچھا کیا جی کیوں نہیں آ رہے ہو 3 دن سے درس کو؟ بولے اس کی بیوی مر گئی. ارے بیوی مر گئی تو کیا ہوا جی، دوسری شادی کر لینا. کہا وہ غریب ہے، اس کو کوئی بیٹی دے گا کیا؟ اس کو کوئی بیٹی نہیں دے گا. کہا جاؤ جی اسے بولو درس میں آؤ، بیٹھو درس سنو، اللہ برکت دے گا. جا کر اس کو بولے سعید ابن مسیب جو ہمارے استاذ ہیں وہ بولے ہیں کہ تم درس میں آیا کرو، درس نہیں چھوڑنا. آ کے بیٹھتے تھے. 2-3 دن کے بعد مجلس ختم ہوئی تو بلا کے پوچھا کیا بات ہے جی، گزشتہ ہفتے تم 3 دن نہیں آئے. کہا میرے بیوی مر گئی، میں غم میں رہتا، کھلانے پلانے کے لیے، پکانے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، گھر کے کام کاج کے لیے کوئی نہیں ہے، سارا کام میں ہی کرتا ہوں. ارے دوسری شادی کر لو جی. کہا مجھے کون دیں گے لڑکی، مجھے کون دیں گے؟ میں دوں گا جی، میری بیٹی دوں گا. وہ حیران ہو گیا، ارے انہوں دیں گے؟ بیٹی سے پوچھے. بیٹی کا ابا میں بالکل تیار ہوں، نیک لوگوں کی صحبت چاہیے. تو سعید ابن مسیب نے کہا ٹھیک ہے جی. نکاح پڑھا دیے اور گھر میں بیٹی تھی. مغرب کے بعد ان کا خیال ہوا میری بیٹی کا نکاح ہو گیا، اب میری بیٹی نہیں اس کی بیوی ہے یہ، اس کو قباء میں لے جا کے پہنچانا ہے. بیٹی سے بولے تیار ہو جا، قباء کو جانا ہے. وہ 3 کلومیٹر کے قریب تھا. بلا کر لے گئے، پیدل چلا کے بلا کے لے گئے. جا کے دروازہ کھٹکھٹائے.
اور انہوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا سعید۔ سعید؟ کون سعید ہوں گے؟ کہا سعید ابن مسیب۔ ارے دیکھو مجھے ٹھگا دیے یہ کہ بیٹی دیتے ہوں، بولے اب بولنے آئے ہیں، میں دل لگی کیا جی وہ سب بیکار ہے۔ ایسا کیا؟ دروازہ کھولا، دیکھا کھڑی ہوئی ہے ایک عورت بھی ان کے پیچھے۔ اللہ! کہا دیکھو یہ تمہاری بیوی ہے جی، اب میرے پاس نہیں رہے گی، تمہارے گھر میں رہے گی۔ اس سے نکاح کر دیے تھے نا، لے جا کے رات میں چھوڑ کر آئے۔ وہ اتنا غریب تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس کھانے پینے کے لیے، ولیمہ کرنے کے لیے۔ اوپر چڑھ کے بولا لوگو سنو، سعید ابن مسیب کی بیٹی میری بیوی بن کر آئی ہے، ولیمہ کرنا ہے، تمہارے پاس کچھ ہو تو لا کے دو جی، میں ان کا ولیمہ کرنا چاہتا ہوں۔ اڑوس پڑوس کے لوگ کچھ لائے، ولیمہ ہو گیا جی۔ دیکھو دین کتنا اہم ہے۔ علماء بولے تو نہیں ان کو نہیں دیں گے، انہیں امام کیا، نماز پڑھانے والے کیا، تنخواہ لینے والے کیا، مؤذن کیا، نہیں جی ان کو نہیں دیتے۔ حضرت بلال مؤذن تھے، ان کا نکاح ہوا قریش کی ایک لڑکی سے، عبد الرحمن عوف کی بہن سے ہوا۔ بلال کو کتنی فضیلت تھی۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا بلال تم کیا نیکی کا کام کرتے ہو جی؟ میں جب جنت میں گیا معراج کی رات میں، تمہارے چلنے کی آواز آئی، سامنے سامنے چلتے ہو، کیا کام کرتے جی؟ اللہ کے رسول کچھ نہیں کرتا، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہوں، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تحیۃ الوضو۔ اچھا یہ کرتے کیا؟ تمہاری نیکی اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان کی شادی ہوئی ان نیگرو افریقہ کے کالے کلوٹے، ان کا نکاح ہوا عبد الرحمن بن عوف کی بہن سے جو قریش کی عورت تھی، ان سے نکاح ہوا۔ ہاں اللہ کے رسول کے مؤذن نا کتنا ہے جی۔ آج کل مؤذن کو بلال کہتے ہیں، مؤذن صاحب کا نام کچھ بھی ہوگا، خالد ہوگا، بکر ہوگا، عبداللہ ہوگا، لیکن کہتے ہیں مسجد کے بلال کون ہیں؟ اس کا مطلب اذان دینے والے کون ہیں؟ کوئی بات نہیں بلا سکتے، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ صاحب دیکھو ہمارے لوگ کیسے تھے، قربانی دیتے تھے۔ ہمارے یہاں تو ہے کہ کسی کا رشتہ مانگنے جاؤ، کیا پڑھے ہیں بھائی؟ پڑھے ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ اچھا ڈاکٹر ہیں، سروس کرتے ہیں کیا؟ نہیں بھی اسی سال انہوں فارغ ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کو سروس ملے بعد آؤ تب دیکھیں گے۔ سروس مل گئی، گئے بھائی سروس مل گئی، کتنی تنخواہ ہے؟ 1,50,000۔ ڈاکٹر کو 1,50,000، کیا جاؤ جی؟ ہماری بیٹی تم کو نہیں دیں گے، 5 لاکھ تنخواہ تو دیں گے۔ پیسے کے لیے نکاح کرتے ہیں جی، پیسے سے نکاح کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وإلا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ دیکھو تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ آئے ایسے لڑکے کا جس کا دین اور اخلاق اچھا ہے، لڑکی کی شادی کر کے دے دو۔ نہیں کر کے دو گے، لیٹ کرو گے، بڑا فساد ہوگا، وہ لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ جیسا کہ آج کل دیکھتے ہیں کتنی لڑکیاں کالج وغیرہ میں پڑھتی ہیں نا، کسی کو دوست بنا کے چلے جاتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس کا جو لور ہوتا ہے، عاشق، وہ غیر مسلم ہوتا ہے اور یہ مسلمان رہتی ہے، اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، نہ باپ کی اجازت ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے مخلوط تعلیم، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ ایک ساتھ تعلیم ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے سب فساد ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تنکح المرأۃ ل40، عورت سے لڑکے سے نکاح کرنے کے لیے لوگ 4 باتوں کو دیکھتے ہیں۔ لمالہا، مالدار ہے کیا؟ ایک ہی بیٹی، باپ کے پاس 10 بلڈنگ ہیں، اچھا اتنا ہے کیا؟ شادی کر لیں گے، مال کے لیے کرتے ہیں۔ ولی جمالہا، خوبصورت ہے، گوری ہے، اچھی ہے، اس لیے شادی کر لیتے۔ دین کیا بھی معلوم نہیں اس کو، نماز بھی نہیں معلوم، روزہ بھی نہیں معلوم، مال دولت ہے اس کے باپ کے پاس، اس کو بھی دین معلوم نہیں، نماز معلوم نہیں، روزہ معلوم نہیں۔ تیسرا ولی حسبہا، بڑے خاندان کی ہے، ہاں الیکشن میں کھڑوں گا نا، ان کے گھر والے سب ووٹ ڈالے ایم ایل اے بن جاؤں گا،
ہاں یم پی بن جاؤں گا، اس کے لیے بڑے خاندان کے دیکھ کر کرتے، ولی دینی آخری میں اللہ کے رسول نے فرمایا لڑکا دیندار دیکھ بچی کو دیکھ کر شادی کر، ہاں تمہاری دنیا آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول تو یہ فرمائے، اور یہاں مال دیکھتے، دولت دیکھتے، تنخواہ دیکھتے، ڈگری دیکھتے، ٹھکری دیکھتے، کیا کیا دیکھتے معلوم نہیں تھی۔ خاص گھر ہے کیا؟ تمہارے پاس کار ہے کیا؟ کون سی کار ہے؟ پرانے ماڈل کی کیا؟ نئی کار نہیں کیا؟ آٹومیٹک نہیں ہے کیا؟ یہ شادی بچی سے کرتے نہیں، کار سے کرتے۔ کیسے لوگ ہیں گے جی؟ یہ دین سے رغبت نہیں ہے، دین کی قدر نہیں ہے، دین کی قدر نہیں ہے، ایسا زمانہ آ گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی لڑکی ہے، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، بڑے گھرانے کی بھی ہے، دیندار ہے، الحمدللہ 4 نعمتیں، اسی لیے اللہ سے دعا کرتے رہتے جن کی شادی ہونی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ میری شادی ایسے لڑکی سے کر جو دیندار ہو، اور اس کے بچے وہ دیکھے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جانا، نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، روزہ رکھتے، صاف ستھرے رہتے، دوسروں کے سامنے لڑکیاں جا کے چہرہ نہیں کھولتی، ایسی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ نکاح کے سلسلے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، استخارہ ہے، منگنی ہے، فلاں ہے۔ منگنی اسلام میں نہیں ہے، منگنی اسلام میں نہیں ہے۔ منگنی کا کیا مطلب ہے؟ منگنی کا مطلب ہے رشتہ مانگنا، رشتہ مانگنا کو منگنی کہتے ہیں۔ لڑکے والے جا کے لڑکی کا رشتہ مانگتے، اب یہ ایجاب بولتے اس کو۔ لڑکی کے باپ قبول کر لیتے، ان کو قبول بولتے۔ کبھی لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرتے، اب لڑکی کی طرف سے جو رشتہ گیا اس کو بولتے ایجاب۔ لڑکا بولا مجھے قبول ہے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے، اس کو بولتے قبول، ایجاب و قبول بولتے۔ تو یہ بنیادی شرط ہے، رضامندی کے بغیر شادی اسلام میں نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد مہر ہے، 2 گواہ ہیں، اور لڑکی کے والد کی رضامندی ہے، اور اس کے بعد ولیمہ ہے، وہ سب ہوتا ہے۔ تو نکاح کے احکام بھی اسلام کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ تو نکاح کے دن ہی ولیمہ کر سکتے کیا؟ کر سکتے جی، میاں بیوی ہو گئے، ایجاب قبول ہو گیا، اور وہ یہ میاں بیوی بن گئے، چاہے تو ایک 5 منٹ کے لیے کمرے میں رکھ دیے، دونوں بوسے کنار کر لیے، اور سب ایک دوسرے کو دیکھ لیے، ہو گیا، اب ولیمہ کرو جی، کوئی بات نہیں۔ 11 بجے نکاح ہوا، 1 بجے ولیمہ ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ عصر کو نکاح ہو گیا، مغرب کے بعد دعوت ہوگی ولیمے کی، جائز ہے۔ لڑکی کی طرف سے دعوت نہیں ہوتی، نکاح کی دعوت نہیں ہوتی۔ اگر معلوم ہو زبردستی سے کراتے ہیں یہ دعوت، نہیں جانا اس میں۔ لڑکی کی طرف سے کھانا کھلانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لڑکے کو اللہ کے حکم نے دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا ولیمہ کرو۔ عبد الرحمن بن عوف جن کا میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، اللہ کے رسول کے پاس آئے، ان کے کپڑے میں پیلا عطر لگا تھا۔ اس زمانے میں جو دلہا رہتا ہے پیلا رنگ لگاتے، خوشبو عطر کی۔ کہا اللہ کے رسول نے عبد الرحمن تمہاری شادی ہو گئی؟ ہاں اللہ کے رسول ہو گئی۔ اچھا ہو گئی کیا؟ ولیمہ کرے جی؟ نہیں اللہ، ولیمہ کرو جی، بکری کاٹو، کھلاؤ سب کو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تم ولیمہ کرو۔ لڑکی سے نہیں کہا، لڑکی کے والد سے تمہاری بیٹی کی شادی ہوگی کیا جی، دعوت دو، نہیں بولے۔ تو لڑکی کی طرف سے دعوت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ خوشی سے کوئی کھلاتا اپنے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، ٹھیک خوشی سے کھلائے گا۔ زبردستی کی دعوت اسلام کے اندر جائز نہیں، نکاح بھی جائز نہیں زبردستی کا۔ ایسے نکاح کی بہت ساری باتیں ہیں، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل ہونا چاہیے۔ ہم لوگ اہل حدیث پہلے
چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرتے تھے. ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ صاحب وہ جو وضو خانہ رہتا، پرانے زمانے کا وضو خانہ، اتنی موٹی موٹی مسواک رہتی تھی، 8 10 15 آتے وضو کے وقت مسواک کرتے. کہا سنت ہے جی مسواک کرنا، سنت ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. ان کے پاجامے لنگی اوپر رہتے تھے، آدھی پنڈلی تک نیچے زمین میں نہیں لڑتے تھے، داڑیاں رہتی تھی ان کے، نماز روزے کے پابند رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرتے تھے. اب ہم لوگ چھوڑتے چلے گئے، ہمارے یہاں بھی سنتیں بہت کم ہونے لگیں. اس لیے میرے بھائیوں سنتوں پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے گا. تو شروع ہوا تھا مسئلہ کہ صاحب علماء دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے. مالدار جو لوگ ہیں وہ لوگ اس طرح علماء کو بلاتے ہیں، ٹکٹ دیتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کو ٹہراتے ہیں. وہ کون کریں گے؟ یہ تاجر لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ مدد کریں گے. اور عوام کیا کریں گے؟ خدمت کریں گے، ان کی بیانوں میں شرکت کریں گے اور ان کی خدمت کریں گے. دعوت ہے، فلاں ہے، کھلانا پلانا، ان کا ہاتھ دھلانا، یہ سب کام کریں گے. ہر آدمی دعوت کے کام میں شریک ہونا چاہیے. یہ ایک آدمی سے دعوت کا کام نہیں ہوتا ہے، عورتیں بھی مرد بھی سب ہوں گے. جب چل کر دعوت کا کام چلتا ہے، کامیاب ہوتا ہے. اور دعوت کا کام کرنے والے لوگوں کے اعتراض سے اور ان کی تنقید سے ڈرتے نہیں ہیں. ہم کو اللہ اور اللہ کو راضی کرنا ہے. ہاں، واللہ رسول احق یرضو، اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے. اس لیے اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں. دنیا میں عزت ملے نہ ملے، قیامت کے دن ان کو عزت ملے گی. مؤذن جو ہوتے ہیں، اذان جو دیتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے اذان کی آواز کہاں تک جاتی ہے؟ وہاں کے درخت، وہاں کے پتھر، وہاں کی مخلوق قیامت کے دن گواہی دے گی، اللہ یہ تیرا بندہ ہمیشہ توحید کی دعوت دیتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دعوت دیتا تھا. قیامت میں ایسے ہوگا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا المؤذنون اطول الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن مؤذنوں کی گردن اونچی ہوگی، یعنی ان کو بڑا مقام ملے گا. اذان دینا کوئی معمولی بات ہے کیا؟ بہت بڑی بات ہے جی، بہت بڑا ثواب کا کام ہے. لیکن آج کل کیا کرتے ہیں، کسی کو بھی مؤذن رکھ دیتے ہیں، صاحب سال کو مہینے کو 2000 روپیہ تنخواہ لے لو. اب بیچارہ کیا کرے گا؟ کوئی کام دھندا تو نہیں، اذان دیتا ہے، وہ ثواب سمجھ کر نہیں دیتا ہے، تنخواہ ملتی بول کر دیتا ہے. اور لوگ بھی اس کو مؤذن سمجھ کے جھاڑو دیا کیا ہے، یہ فلاں کیا. مسجد کی خدمت کرنا ہم سب کا فریضہ ہے. ایک جگہ کچھ کچرا پڑا ہے، بولے گا مؤذن ادھر آ، یہ کچرا اٹھا کے جا باہر ڈال. ارے تم نہیں کر سکتے، تم اٹھا کے ڈالتے باہر، تم کو ثواب ملے گا نا. ایک حدیث میں ہے، وہ حدیث تھوڑی ضعیف ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس آدمی کو تم دیکھو کہ وہ خدمت کرتا ہے مسجد کی، تو اس کے ایمان کی گواہی دو. اللہ پر اس کو اتنا بھروسہ ہے کہ مسجد کی خدمت کرے تو ثواب ملتا ہے. تو ایسے قدر ہونا چاہیے سب کی. تو علم کو پھیلانا، علم کو عام کرنا، علم کی دولت سے لوگوں کو بہراور کرنا اور علم کو پھیلانا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اور دوسرے لوگوں کی دوسری ذمہ داری ہے. وہ تقریر نہیں کریں گے، ان کو تقریر کرنے کا ڈھنگ نہیں آئے گا، لیکن علماء کی خدمت کریں گے جی، وہ علماء کی خدمت کریں گے. ہمارے اسلاف جو ہے ایسے ہی تھے، کتنی تقریریں کرتے تھے، بہت سارے تقریریں کرتے تھے. ہمارے ایک استاذ تھے مولانا عطا اللہ صاحب سلفی رحمۃ اللہ علیہ. وہ حج کو جا کر آئے، گھڑی خرید کے لائے. وہ گھڑی میں اوپر جو ہے وہ سونے کا رنگ لگا دیتے نا، اس طرح رہتا ہے، گلٹ کہتے ہیں اس کو. وہ گھڑی خرید کے لائے، ہاتھ میں باندھے. ہمارے ایک آدمی نے کہا مول صاحب سننے کی گھڑی پہ نہیں، سونا تو حرام ہے نا مولوی صاحب. وہ فوراً بیچ دیے. ارے مجھے معلوم نہیں جی، بھول گیا جی میں، کون لیتے یہ؟
لیے رہیں گے 200 روپے کو، 20 روپے کو لیتے کیا کوئی؟ نہیں کہ تو چپ کے دیتا ہوں. اتنا ڈرتے تھے جی اللہ سے. ہمارے علماء ایسے تھے، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار رہتے تھے. اب کہاں ہیں جی ویسے علماء؟ کچھ نہیں. بہرحال علماء کی بھی کوتاہی ہے اور دوسروں کی بھی کوتاہی ہے، لیکن علماء کی کوتاہی ہو بھی علم کو باقی رکھنے کے لیے علماء کی ہم کو قدر کرنا چاہیے، علماء کی قدر کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا، یرفع العلم. اور کیا ہوگا؟ سب جاہل لوگ رہیں گے. لوگ کیا کریں گے؟ انہی سے جا کر فتویٰ پوچھیں گے. حضرت ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، ہماری امی جو ہے کل شادی کرنا چاہتی ہیں، کر لو بولے جی. اسے جا کیا ہے؟ 4 مہینہ 10 دن عدت ہے نا. وہ سب معلوم نہیں. یہ بیوقوف آدمی، جاہل آدمی، اس کو ذرا عزت دیتے. حضرت آ کر پوچھا حضرت ہمارے ابا آج مر گئے، ہماری امی 3 دن کے بعد شادی کر لینا. ارے پروانی جی کل بھی کر لو بولے جی. ایسا فتویٰ دیں گے. ایسا ایک زمانہ آئے گا علم اللہ تعالیٰ دلوں سے نہیں نکالتا، یہ چھین کے نہیں. بقبض العلماء، علماء سب مر جائیں گے جی. علماء کی قدر نہیں، کچھ بھی نہیں. علماء پڑھنا چھوڑ دیں گے. کیا ہوگا؟ جاہل دنیا میں رہیں گے. وہ لوگ ان سے فتویٰ پوچھیں گے، وہ جاہل بھی گمراہ ہوگا، فتویٰ پوچھیں گے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. قیامت کے قریب آتے آتے علماء ختم ہو جائیں گے. ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے بھئی جلدی آن دے قیامت کیا، اس لیے علماء کی قدر مت کرو جی. نہیں کریں گے تو جلدی قیامت آئے گی نا. اچھا رہے، ایسے نہیں ہے جی. ہم کو تو علماء کی قدر کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے خادم رہتے تھے. یہ خادم رہتے تھے اللہ کے رسول کے لیے ہمیشہ وضو کا پانی، استنجا کا پانی. جب اللہ کے رسول باہر جا کے استنجا کرتے تھے نا، اس زمانے میں گھر میں سب لیٹرین نہیں رہتی تھی، باہر جاتے تھے تو 2 لوٹے لے جاتے، ایک استنجا کے لیے اور دوسرا وضو کے لیے. ویسے صحابی تھے ربیعہ بن کعب اسلمی، وہ تھے اللہ کے رسول کی خدمت کرتے تھے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ کچھ چاہیے کیا تم کو؟ کیا بولو جی. بولے اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے رسول قیامت میں بھی میں آپ کا نوکر بن کے، خادم بن کے رہنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول. اب غیر ذالک، دوسرا کچھ چاہیے؟ نہیں وہی چاہیے. تو اللہ کے رسول نے کہا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود. اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو خوب نفل نمازیں پڑھو، سجدہ کرو گے، دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی تم کو ہمارے ساتھ رکھے گا. ایسے مانگتے تھے اس زمانے میں، محبت مانگتے تھے. اسی طرح اللہ کے رسول کے لیے مسواک تیار کرنے والے ایک صحابی رہتے تھے. اسی طرح ایک صحابی رہتے تھے اللہ کے رسول سفر میں کہ نماز پڑھنا ہے، سترا وہ نیزہ زمین میں گاڑتے تھے، اور اللہ کے رسول پیشاب کرنا چاہتے، سخت زمین ہوتی، اس نیزے سے زمین کو نرم کرتے تو اللہ کے رسول وہاں بیٹھ کر پیشاب کرتے تاکہ اس کے چھینٹے آپ پر نہ پڑے. ویسے ایک صحابی تھے. اور ایک صحابی ایسے بھی تھے اللہ کے رسول استنجا کرنا چاہتے، جا کے بولتے اللہ کے رسول یہاں آسرا ہے، یہاں جو ہے آپ بیٹھیے. تو اللہ کے رسول جا کے وہاں بیٹھتے تھے، استنجا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول استنجا کر کے آئے، آ کے جو ہے جا رہے تھے لوگوں کے ساتھ. وہاں ایک چھوٹا سا قبرستان تھا. اللہ نے معلوم کرایا یہاں 2 آدمی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جی وہ جھاڑ ہے نا جس کے نیچے بیٹھ کر میں استنجا کرا، اس کی 2 ڈالی کاٹ کر لاؤ، 2 ڈالی کاٹ کر لاؤ. گئے ڈالی کاٹ کر لائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو جی ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں. ایک آدمی کیا کرتا تھا؟ پیشاب سے بچتا نہیں تھا. کیا مطلب؟ پیشاب کرتا دھوتا نہیں، اٹھ جاتا، یا کہ پیشاب کرتا چھینٹے پڑتے اس کے کپڑے پر، اس کے بدن پر، خیال نہیں کرتا تھا.
کانا لا یستتر من بولہ، اس کے پیشاب کے چھینٹے سے وہ بچتا نہیں تھا، اس کی وجہ سے اتنا عذاب ہے۔ دوسرا آدمی کانا یمشی بن نمیمتی، چغل خور تھا، اس کی بات لے جا کر وہاں لگانا، ان کی بات لا کر ادھر لگانا، لگانے بجھانے کا کام کرتا تھا۔ خیر اللہ معاف کرے گا، یہ ایک ڈالی اس پر گاڑ دیے، یہ ایک ڈالی اس پر گاڑ دیے، ہو گیا۔ کہا کہ جب تک یہ ڈالی ہری بھری ہے ان کا عذاب نہیں ہوگا، یہ بتایا۔ اب لوگوں نے سمجھ لیا قبرستان میں وہ ڈالی پہننا اس میں عذاب نہیں ہوگا، وہ اللہ کے رسول پہرے، تم اللہ کے رسول ہو کیا؟ گویا تم یہ مانتے ہو کہ تمہارے جن کو دفن کر ان کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہونے والا ہے۔ ڈالی والی نہیں پہنتے جی، قبرستان میں قبر کے اوپر ڈالی وغیرہ نہیں پہنتے۔ تو دیکھو کتنی باتیں ہیں جی دین کی، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سب مسلسل دین کی باتیں بتاتے رہنا چاہیے تاکہ لوگ سمجھ کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کے رسول کے بھی بہت خادم ہوتے تھے، اب بھی ماشاءاللہ علماء کے خادم ہوتے ہیں، ان کا انتظام کرنا، ان کو دعوت دینا، ان کا ٹکٹ بک کرنا، جب وہ آتے ہیں تو اسٹیشن جانا، ان کا استقبال کرنا، ان کو لا کے ٹھہرانا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کے آرام کا انتظام کرنا۔ خدمت یہ بھی ایک خدمت ہے جی، یہ بھی ایک خدمت ہے۔ پرانے زمانے میں اس سے خدمت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اور ایک صاحب تھے ابراہیم صاحب سیال کوٹی، وہ اور کچھ علماء مونات بھنجن کو آئے، جلسہ تھا، مونات بھنجن کو آئے، تو وہاں کے جو اہل حدیث تھے اس زمانے میں بیل گاڑی اس میں بیٹھا کر لائے، وہی سواری تھی، لیکن بیل کو موقع نہیں دیے۔ جنازے میں جیسے سب آدمی کندھا دیتے نا، ویسے مئو کے لوگ 10 قدم انو، 10 قدم انو، 10 قدم انو، ویسا گاڑی کھینچ کر لے گئے۔ علماء کی اتنی عزت کرتے تھے، یہ 100-200 سال کے پہلے کی بات نہیں ہے، زیادہ زیادہ 80-90 سال پہلے کی بات ہوگی، ایسے علماء کی قدر کرتے تھے۔ اسی طرح جب علماء نیپال کو گئے تو مولانا عبدالرؤف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ ہاتھی تیار کر کے علماء کو ہاتھی پر بیٹھا کر لے گئے، بڑی سواری اس زمانے میں ہاتھی، اس پر بیٹھا کر لے گئے۔ علماء کی اتنی قدر ہوتی تھی، تو علماء کی قدر کرنا چاہیے، علماء کا احترام کرنا چاہیے اور سب ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ باتیں بہت ہیں، بہرحال یہ چند باتیں ایسے میرے ذہن میں آتی گئیں، میں بولتا چلا گیا۔ الحمدللہ آپ کو چاہیے کہ صاحب جو باتیں سنے ہیں ان کو سمجھیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دین کا علم دوسروں کو بھی دیں، اور یہ بیانات یہاں سے ریلے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے مرد بھی خواتین بھی سنیں گے بھی، یہاں تو سنیں، پھر بھی سنیں گے، پھر بھی سنیں گے، عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، عمل کا شوق پیدا ہوگا، اس کی وجہ سے ہم کو جنت نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کتاب و سنت کا فہم دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عوام کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جو محنت کرتے ہیں سارے لوگ بستی کے، مسجد کے، اللہ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو بہترین بدلہ دے۔ اور جو لوگ کاروبار چھوڑ کے یہاں بیان میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں خوب برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک اصطلاح ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حزبی، اپنی ایک الگ جماعت بنانا۔ وہ کہتے ہیں جمعیت اہل حدیث نہیں رکھنا نام، جماعت ہے کتاب و سنت کی جماعت، اتنا بولنا، جمعیت اہل حدیث نہیں بولنا، یہ غلط فہمی ہے۔ ہر زمانے میں نام رہتا تھا، کیسے پہچانے کہ سب مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں۔ صحیح عقیدے والے کون ہیں؟ اہل حدیث ہیں جی۔ تقلید والے کون ہیں؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہیں۔ بغیر نام کے اور اپنی ایک جماعت قائم کیے نہیں ہوتا۔
جماعت کا کام کتاب و سنت پر عمل کرنا. کتاب و سنت پر عمل کرانے کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے جمعیت بنتی ہے. جمعیت بنتی ہے. 1906 میں جمعیت اہل حدیث قائم ہوئی. اہل حدیث انڈیا میں پرانے زمانے سے ہیں. تابعین کے زمانے سے معلوم ہوتا ہے یہاں اہل حدیث تھے. ابن بطوطہ کی طرح ایک اور بھی آدمی تھے سیاح، وہ کہتے ہیں میں گیا انڈیا کو، وہ گجرات گیا تو وہاں دیکھا اکثر لوگ اہل حدیث ہیں. وہ 325 کے آدمی ہیں ہجری، یعنی آج سے 1100 سال پہلے. وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ جماعت اہل حدیثوں کی ہے وہاں، ایسا کہتے ہیں وہ. تو لہٰذا جمعیت یہ سب انتظام کرتی ہے، تشکیل دیتی ہے، جوڑ کر رکھتی ہے، بیانات رکھتی ہے، انتظامات کرتی ہے. یہ سب کام جمعیت کرتی ہے. جماعت کا کام کیا ہے؟ جماعت کا کام اپنا عقیدہ درست رکھنا ہے. وہ بھی علماء بیان کریں گے، علماء سے سیکھیں گے صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے. تو لہٰذا دونوں کی ضرورت ہے. جماعت بھی ہے، جمعیت بھی ہے، حزبی نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آئے، آ کر جو ہے حدیث سنانے لگے. ابن عباس کچھ بھی توجہ نہیں دیتے تھے. کہا ہے میں حدیث سناتا ہوں، آپ سنتے نہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں. ہاں جی، ایک زمانہ تھا. وہ کون ہے؟ صحابی، چھوٹے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، چھوٹے صحابی. ہاں جی، آج سے کچھ سال پہلے ایسے تھا، کوئی بھی قال رسول اللہ بولتے فوراً سنتے، کیا بولے اللہ کے رسول. اب لوگ کیا کریں، جھوٹی باتیں سب اللہ کے رسول بولے، اللہ کے رسول بولے، اس لیے ہم لوگ توجہ نہیں دیتے. دیکھتے بولنے والا صحیح ہے کیا، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے کیا، جب اس کی بات سنتے بولے. اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مقدمے میں اندر بہت ساری باتیں لکھے ہیں، کس کی روایت قبول کرنا، کس کی روایت قبول نہیں کرنا، بہت ساری باتیں لکھی ہیں. تو لہٰذا قرآن حدیث پر عمل کرنے والے اہل حدیث ہوتے ہیں، وہ جماعت میں رہتے ہیں. جمعیت اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے، درس دینے کے لیے جمعیت ہوتی ہے. اس میں جو علماء بنتے ہیں وہ لوگ جو ہے اپنا درس دیتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ توحید پر قائم رہنے کی دعوت دیتے ہیں. یہ اس طرح دونوں کی ضرورت ہے، الگ الگ نہیں. حزبی کا مطلب ہے ایک سپریٹ جماعت، کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر جماعت وہ عیسائیوں کے، یہودیوں کے، مشرکوں کے اپنے دین پر خوش ہیں. وہ حزبی ہم نہیں ہیں. ہم لوگ جو جماعت ہیں حزبی نہیں ہیں، جمعیت ہیں حزبی نہیں ہیں. یہ ہماری جمعیت قائم ہوئی 1906 میں. 1906 میں بہت بڑا جلسہ ایک تھا، غالباً آرا، بہار کا آرا. وہاں پورے علماء علد جمع ہوئے. ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان ہندوستان 1947، 1947 میں تقسیم سے 41 سال پہلے ہماری جمعیت قائم ہوئی. اس سے پہلے نہیں تھے. کیا حالت تو تھے، جمعیت قائم ہوئی. جماعت تو تھی، ہمیشہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے تھے یہاں، لیکن جمعیت اس طرح ایک آدمی کو صدر بنانا، ایک آدمی کو سیکریٹری بنانا، ایک آدمی کو خزانچی بنانا، جمعیت والوں کو ممبر بنانا، یہ سب جمعیت قائم ہوئی 1906 میں. اس وقت قائم ہوئی تو ماشاءاللہ اس میں بہت سارے علماء صدر بنے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بھی سیکریٹری تھے. مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ صدر تھے جمعیت اہل حدیث کے. یہ سب عہدے تھے. اور اس کے علاوہ جتنے علماء ہوتے ہیں ان سب کو عہدہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ کام کریں، عہدے کے لیے نہیں، کام کرنے کے لیے. ایک آدمی کو ذمہ داری دے دی جاتی ہے، سب آپ یہ کام کیجئے، عہدہ ان کے پاس رہتا ہے، ڈرتے. قیامت میں اللہ پوچھے گا نا تم کو عہدہ دیے جمعیت کا کام کرے، ویسا جو ہے لوگ ڈرتے. آج کل یہ ہے جمعیت کے ذمہ دار بنتے، جمعیت کا کیا بھی کام نہیں کرتے، ذمہ دار بن گئے، میرا حکم چلنا، میری بات چلنا، میں جو بولتا وہ چھوڑنا. ارے
کیا چیز عجیب ہے. تو جمعیت جو ہے 1960 سے قائم 6 سے قائم ہے. ماشاءاللہ کتنے صدر تھے. اس کے پہلے صدر تقسیم کے بعد مولانا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ عربی آرا کے رہنے والے تھے. وہ جمعیت کے صدر بنے اور مولانا ثناء اللہ امرتسری سیکریٹری بنے. تقسیم ہونے کے بعد مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب امرتسر سے پاکستان کو چلے گئے. پھر اس کے بعد ان کے بعد مولانا عبد الحفیظ سلفی رحمۃ اللہ علیہ دربھنگہ کے وہ صدر بنے. اس کے بعد عارضی صدر بنے مولانا عبد الوحید بنارس والے. ان کے بعد صدر بنے مولانا مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد صدر بنے صفی الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد صدر بنے حافظ یحییٰ صاحب. 10 سال تک وہ صدر تھے. ان کے بعد اصغر علی امام مہدی ابھی جو صدر ہیں. اس طرح یہ مسلسل سلسلہ چلے آ رہا ہے. اس کی وجہ سے جمعیت قائم ہے انڈیا کے اندر. ورنہ کون پوچھتے ہم کو؟ کوئی بھی پوچھتے بھی نہیں نا. جمعیت کا قیام ضروری ہے, حزبی وغیرہ نہیں ہے. لہٰذا ایسے لوگوں کو ایسی باتیں نہیں پھیلانا چاہیے, ورنہ تو جمعیت کا کام رک جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم